کینیڈا کے خوبصورت اور قدرتی حسین مناظر والے ملک اور پروونس انٹاریو سے میرا سلام پوری دنیا کے دیکھنے اور سننے والوں کو۔ میرے دوستو، یہ جو آتے ہیں تقریباً 975 کلومیٹر میں ابھی دور ہوں۔ یہ ایک ٹرانس کینیڈا ہائی وے ہے اور یہ شہر اب تقریباً چھوٹی سی سٹی میں انٹر ہونے والا ہوں، اور یہاں پہ جو گیس اسٹیشن بھی ہے، برفیلے پہاڑ، یہ دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سٹی کا نام ہے یہ پائن ووڈ ڈرائیو ہے۔ اب سٹی کا نام میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی سٹی ہے جس میں میں ابھی داخل ہوا ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ ابھی یہاں پہ جو چھوٹی سی بس یہی ہے جگہ جس کو ابھی پائن ووڈ اسٹریٹ لکھا ہوا نظر آیا ہے۔ میں آپ سے باتیں کر رہا تھا، میں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ اس کا ایکچوئل نام کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اٹس سو امیزنگ۔ چھوٹے چھوٹے کینیڈا کے یہ جو شہر ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ایریا ہیں، اور یہ جو روڈز ہیں، یہ ابھی اس سٹی کا نام مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے۔ سائڈ میں لکھا ہوا ہے، میں چھوٹی سٹی ہے، ٹاؤن ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، تقریباً تھوڑے سے بندے ہیں۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ چاروں طرف سے گرین جو جنگل ہے اور بہت خوبصورت مناظر ہیں، برف چاروں طرف سے نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ڈوم ہے، بعض دفعہ جو برف وغیرہ پڑی ہو تو روڈ صاف کرنے کے لیے یہ جو سالٹ اور یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں برف بھی ہو لیکن جو روڈ ہے نا وہ بالکل زبردست ہوتا ہے، آپ سفر کر سکتے ہیں۔ کینیڈا کا میرے خواہش تھی کہ میں جو ہے نا کینیڈا کے اس جو ایریے میں آپ کو لائیو مارچ 22 کے مناظر دکھا رہا ہوں، اور مجھے سب نے کہا تھا نہیں جی آپ 30 اپریل سے پہلے آپ سفر نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیں میں 17 مارچ کو نکلا تھا وینکوور سے، اور میں بالکل اکیلا آیا ہوں اور اکیلا ہی سفر کیا ہے۔ امریکہ میں بھی میں نے اکیلا سفر کیا ہے، لیکن امریکہ میں یہ ہے کہ ڈیفرنٹ، امریکہ میں تو آپ کو بہت سے روٹ، ہائی ویز اور بہت ڈیفرنٹ ہے۔ امریکہ تو کینیڈا سے بہت ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ اتنی برف بھی نہیں پڑتی ہے، دوسرا بہت آبادی والا ملک ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ہائی ویز جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ آپ کو گیس اسٹیشن مل جائیں گے، ہر جگہ آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر طرح سے سہولتیں۔ تو کینیڈا میں جو سب سے جو بڑی جس کو کہتے ہیں نا پرابلم ہے کہ ہر جگہ تو روڈ بن بھی نہیں سکتے ہیں، دوسرا اگر آپ شہر سے باہر نکلیں تو اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہیں، لیکن اس طرح امریکہ کی طرف بڑے سٹی نہیں ہے، تقریباً جو جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں اور چھوٹی یعنی آبادی ہے۔ پھر جو بڑی مائننگ کمپنی ہے، گولڈ مائننگ کمپنی، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، ان کے بس وہ کچھ جو ہے نا کیمپ وغیرہ ہوتے ہیں، آفیسز ہوتے ہیں، کچھ آبادیاں بھی ہیں، لیکن وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ بہت کم آبادی ہے۔ تو زیادہ تر ان کی یہ جو روڈ ہے جس کو کہتے ہیں ٹرانس کینیڈا ہائی وے، تو یہ جو ہے نا کسی جگہ ڈبل ہے، سنگل ہے، تو اس ایریے میں اسپیشلی جس کو کہتے ہیں نا انٹاریو میں جو ہے نا وہ یہ ہے جی سنگل ٹریک، جو ابھی آنے کا دیکھیں وہ آنے کا الگ ہے، جانے کا بڑی کیئرفل ڈرائیو ہونی چاہیے۔
اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں، ایون آپ سے بات بھی کر رہا ہوں، لیکن مجھے اللہ کے فضل سے تھوڑا سا تجربہ ہے، اس لیے میں جو ہے نا ساتھ ساتھ آپ سے ویڈیو میں ان کے لیفٹ رائٹ کی بنا لیتا ہوں اور ہر طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تیسرا جو میرا، کیونکہ پہلا میرا ٹاپک تھا کہ آپ کون سے مہینے میں اردو کی صرف 3-4 ویڈیو ابھی شروع کی ہے، وہ دوستوں کے کہنے پر، اور جو ہے نا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو اردو سب سے بڑی لینگویج ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ دور پار کے لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا یہ یوزفل ہو۔ وہ میرے دوستوں یہ ہے کہ پہلا ٹاپک میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا ہے، آپ یہ 22 مارچ کی لائیو جو ہے نا انجوائے بھی کریں کہ ہاؤ کینیڈا از لک لائک وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹاپک میں آپ کو، کیونکہ تاکہ کوئی بھی چیز دیکھیں، میں بھی کوئی بھی چیز جیسے آپ کہیں گے کہ جی آئی ایم جسٹ گوئنگ فار ٹریول، نو، آئی نیور جسٹ ڈپینڈ دیٹس آئی گو فار ٹریول۔ سو میرا اگر بزنس اور کام کوئی بھی آبجیکٹیو ہو تو وہ میری فرسٹ پرائورٹی ہے۔ یہ جو ہے نا اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ پرسنل، سوشل، یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، آپ بور نہیں ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے اکیلے سفر کر رہے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، پھر آپ کا پورا زندگی کا ریکارڈ آپ محفوظ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت سی پازیٹیو چیزیں جو میں کر رہا ہوں، جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو بولا تھا کہ مقصد ہی یہ تھا کہ میں نے کتنا ٹریول کیا ہے یورپ بہت سی پہلے 2010 سے پہلے، لیکن میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بھائی اب جہاں بھی جاؤں گا تو میں اس کو لوگوں کے لیے بھی جو ایک پروڈکٹیو بناؤں گا، اپنے لیے بھی ایک ریکارڈ بناؤں گا، ٹاپک لوں گا جس میں میں دوستوں کے ساتھ دنیا کے ہر، دیکھیں انسان کو اپنا دیا اللہ کا ہی ہوتا ہے سارا، تو اس میں یہ ہے کہ شیئر کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا اپنی زندگی کے تجربات، اپنی زندگی کی اچھی چیزیں ٹرانسفر کریں۔ زندگی میں کل میں نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا، تو ظاہر ہے میرا جو اچھا کام ہے وہ جو ہے نا مجھے یہ بہت فائدہ دے گا، اور میرے اچھے کام ہی ہیں تو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ یہاں پہ لوگ مزدوری سے جان نہیں چھوٹتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ پورا میں نے دیکھا ہے، کینیڈا آپ کو دیکھیں، آپ کو دکھا رہا ہوں، لائیو دکھا رہا ہوں، تو ظاہر ہے کھا پی بھی رہا ہوں، ٹریول کر رہا ہوں، سب کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ زندگی جو ہے نا وہ آپ پر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو میزریبل بنانا چاہتے ہیں یا انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ ریئلی میں آپ کو بتاؤں، منیتوبا یہ جو اسپیشلی انٹاریو منیتوبا کے بعد یہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں ابھی کہنے پر مجبور ہوں کہ مائٹ میں کہہ سکوں کہ یار برٹش کولمبیا سے بھی خوبصورت ہے۔ تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو بھی ہے بہت خوبصورت ہے۔ آج جو جس کو کہتے ہیں نا کلاؤڈی ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت، آگے پیچھے دیکھیں اتنی خوبصورت وادیاں ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، بڑے بڑے جنگل، موز، یہ کہتے ہیں یہاں پہ جو وولف بھی ہیں، اس کو کہتے ہیں جو ریچ بھی ہیں، بیئر۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے جس کو کہتے ہیں سفر کو حسین بناتی ہیں۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں، میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو 2024 میں جو کینیڈا نے ابھی بین لگایا ایجوکیشن، جو کوٹا سسٹم ہے انٹروڈیوس کیا ہے، پچھلے سال جو ہے نا وہ تقریباً 2023 میں 1 ملین جو ہے نا لوگ آئے اسٹوڈنٹ۔ اب کوٹا میرے خیال میں 3,65,000، اور وہ بھی کوٹا یعنی پروونس کا کوٹا ہوگا، ہر یونیورسٹی کالج کا کوٹا ہوگا کہ جس میں وہ جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ کون سی پروونس میں کون سی کالج کا کتنا کوٹا ہے، یونیورسٹی کا کتنا کوٹا ہے۔ اس میں بھی لاسٹ 2 ویک میں یونیورسٹی کی بھی کچھ ویڈیو بنائی تھی، اور میری جو انگلش کی ویڈیو ہے وہ ساری آپ دیکھیں، وہ بھی بڑی خوبصورت، یعنی امریکہ کا بھی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کینیڈا کا بھی ہے، تو وہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو مزہ آئے گا کہ یار یہ تو بہت انفارمیشن ہے اس میں۔ تو آپ چلو جگہ بھی دیکھیں گے، میں نے بالکل
ٹاپک اب اسٹوڈنٹ کا ہے آج اس ویڈیو میں. تو میرے دوستوں جو اسٹوڈنٹ ہیں نا تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کوٹا 3,65,000 کر کے اس میں جو ڈیوائڈ کیا ہے پہلے تو یہ تھا کہ ہر پروونس میں جس حساب سے بھی آئیں، لیکن اب یہ ایسا نہیں ہے. اب کوٹا ہے اور اس کوٹا کے حساب سے آپ پروونس اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کالج کا، اور اس میں فراڈ بھی بہت ہونے کا چانسز ہوتا ہے کیونکہ بھائی بعض کالجز کو آپ چیک کر لیں کہ بھائی ان کے پاس وہ جو کوٹا اس سال کا ہے کہ نہیں ہے، کہ ویزا دینے کا کوٹا کتنا ہے، ان کو ویزے جو ہے کتنے الاؤ ہیں اور کتنا کوٹا ان کو ملا ہے، تو اس کے حساب سے ہی بلا سکتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بڑھا دیا ہے، اس کو کہتے ہیں نا ایکوموڈیشن. پہلے 10,000 کچھ ڈالر تھی، تو اس کو ڈبل کر دیا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو ڈبل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی ریسٹرکشن ہو گئی ہے، اور مطلب پرانے ٹائم نہیں رہا ہے کہ بھئی آپ ایزیلی آ سکیں یا بھئی ایزیلی جو ہے نا وہ جا اس میں کر سکیں. تو یہ آپ کو ایشو ہوگا کہ آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ جی کاسٹ کو بھی آپ نظر میں رکھنا ہے کہ ابھی تقریباً جو آپ کی جو ویزا کا چانسز ہے نا اور ٹف ہو گیا ہے اور آپ کی کاسٹ جو ڈبل ہو گئی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا جو کیا ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ کام کو بڑھانے کا 20 سے 40 کا کیا ہے، تو اس کا بھی ایک سسٹم انٹروڈیوس ان لوگوں نے کیا ہے کہ بھائی آپ کتنا کام کر سکتے ہیں اور کتنا آپ جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ بھی ایک ایشو رہے گا، اور یہ بھی جو ہے نا یعنی کہتے ہیں مشکلات میں اضافہ ہی ہے کہ بھئی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اگر بالفرض ڈپینڈ کر رہے تھے کہ میں کمال کروں گا، کیونکہ انفلیشن بھی بہت ہے، کرائے وغیرہ بھی مہنگے ہیں، ایون کو شیئر بیٹنگ بھی وہ بھی $400-500 کا جو ہے نا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے مشکل ہے تھوڑا سا جو ہے نا اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اب یہاں پر انہوں نے یہ جو ہے نا میرے خیال میں ایک پتہ نہیں اب اس میں ایک آ رہا ہے یہ بات کہ انٹروڈیوس کرایا ہے کہ بھئی یہ جو LMI کا سسٹم ہے جو نا کہ اسٹوڈنٹ پڑھے گا تو اس کو کنورٹ کرنے کا یہ سسٹم بھی انہوں نے جو ہے نا وہ تقریباً ختم کر دیا ہے کہ بھائی یہاں پہ پڑھ کر یہیں پہ جو ہے نا وہ آپ کو امیگریشن مل جائے گی. تو یہ سسٹم بھی ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ بھئی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھ کر واپس جائیں تو ان کو جو ہے نا وہ یہ چانس نہ دیا جائے. ابھی ان کو جو جاب لیس کے جو پرابلم آ رہے ہیں یا انفلیشن کے آ رہے ہیں، تو اس لیے بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ رول اینڈ ریگولیشن کو ریویو کر رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ دی کمنگ months or years might will be tougher for the student. So یہ ذہن میں بھی آپ رکھنا ہے کہ if you want to call اپنے ریلیٹیو کو کسی کو کال کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ایشو آ سکتا ہے کہ آپ یا جو ہے نا مائٹ اس کو فیس کریں پرابلم. تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، اور یو مسٹ ریڈی یور سیلف فار فیسنگ دس ٹائپ آف اپ کمنگ جو اس صورتحال جو نئے قانون کے ذریعے بنائی ہے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھ کر آپ نے اپنا جو ایجوکیشن کا پلان. تو جہاں تک تعلق ہے جو جاب کا میرے دوستوں کہ اسٹوڈنٹ کیا ان کو جاب ملتی ہے، ٹفر ہے. وجہ یہ ہے کہ جو آلریڈی آئے ہوئے ہیں وہ ان کے بھی جو ہے نا وہ ٹف ٹائم میں ان کو کرنا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ آئے گا، اس کے پاس اگر گاڑی بھی نہیں ہوگی اور اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوگا اور وہ ایسے ہی جائے گا. یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے زیادہ تر پروونس ٹھنڈے ہوتے ہیں، زیادہ عرصے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو گاڑیوں کے ذریعے کام میں جانا آنا، اور پھر جو ہے نا
وہ سارے ایکسپینس پورے کرنا اور پھر یہ ساری چیزیں کرنا تھوڑا سا ٹف ہے، لیکن یہ ہے کہ کر سکتا ہے بندہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بھائی اس کو کہتے ہیں نا کہ اگر چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک سچویشن ہے جس کو جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو اسپیشلی جو ہے نا وہ ہارڈ شپ فیس کرنی پڑتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ان چیزوں سے گورنمنٹ اس کو 1-2 سال میں مائٹ اور کلیئر سے لگایا ہو، باقی شاید فلیکسیبل کر رہی ہو، کیونکہ اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ یہ ملک ویسے ہی ابھی اس میں بہت اسکلفل لوگوں کی ضرورت ہے، تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اتنا ٹف سچویشن کر دیں جس میں جو ہے نا گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹ کم ہو جائے، پھر کم اپرچونیٹی جو ہے نا وہ ان کے لیے بھی، اکانومی کے لیے بھی مشکل ہو جا رہی ہے، جو اسٹوڈنٹ سے بھی کافی پیسہ کماتے ہیں۔ میرے دوستوں یہ سامنے میں دکھا رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی جو ہے نا ابھی شروع ہو گئی ہے یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ برف اور ٹف جو سچویشن لگ رہی ہے مجھے کہ بھائی شاید آگے تھوڑا رکنا پڑے، اور یہ سچویشن ہو سکتی ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ اگر اس قسم کی ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ نیئر بائی کون سی سٹی ہے، کون سی جگہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ اسٹے کر سکتے ہیں، اس میں آپ رک کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو برف کا جو یا تھوڑا بہت سلسلہ کب تک رہے گا، اور پھر آپ اس کو ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ میں نے اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کیا کیا چیلنجز فیس کر سکتے ہیں، اور یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی اب کاسٹ ڈبل ہو گئی ہے، کوٹا سسٹم آ گیا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں بہت زبردست، یہ دیکھیں یہ جو ساتھ ساتھ یہ آ رہی ہے ویلی، بہت اچھی جو ہے نا وہ سمندر کے ساتھ، یہ اور ساتھ ساتھ میں برف کی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا ذرا ذرا احساس ہو رہا ہے کہ لگنا شاید لگے، اگر زیادہ ہو گئی تو میں کوشش کروں